آؤ اللہ کے گھر آباد کریں، آؤ مسجدیں آباد کریں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ میں اور آپ کتنی تگ و دو کرتے ہیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی، کتنی تگ و دو کرتے ہیں ہمارے ڈیرے آباد ہوں، ہمارے گھر آباد ہوں، ہماری حویلیاں آباد ہوں۔ کبھی کوشش کی ہم نے اللہ کا گھر بھی آباد ہو؟ کبھی کوشش کی ہم نے کہ اللہ کے گھر میں اس نیت کے ساتھ جائیں اور دوستوں کو دعوت دیں کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے؟ اللہ کا گھر آباد مطلب یہ نہیں ہے اللہ کا گھر ٹائلوں سے آباد نہیں ہوتا، اے سی لگ گئے تو اللہ کا گھر آباد ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں قالین نئے آ گئے ہیں تو اللہ کا گھر آباد ہو گیا۔ اللہ کا گھر نمازیوں سے آباد ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر اس میں سجدہ کرنے والے جو تشریف لاتے ہیں ان کے آنے سے اللہ کا گھر آباد ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجدیں، اللہ کے گھر وہی آباد کرتے ہیں، وہی تعمیر کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اللہ کا، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے۔ آپ کی انتہائی توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کریں، ان میں کوشش کریں۔ ایک وقت تھا کہ ہماری خواتین یا نوجوان یا بزرگوں نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا تھا کہ چلو 2-4 دن بعد مسجد کی صفائی کیا کریں گے، مسجد میں جائیں گے، صفائی ستھرائی کریں گے۔ سنیں، مسجد میں چٹائی بچھانے والے کا اجر کیا ہے؟ مسجد میں جس نے صرف چٹائی بچھائی اس نیت سے کہ یہاں اللہ کے بندے آ کے سجدہ ریز ہوں گے، فرمایا 70,000 رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جس نے مسجد میں صرف چٹائی بچھائی ہے، مسجد میں چٹائی بچھائی ہے کہ اللہ کے بندے یہاں پہ آ کے سجدہ ریز ہوں گے، اور جس نے مسجد میں شمعدان روشن کیا، جس نے لائٹ جلائی کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا نہ ہو، فرمایا اس کے لیے بھی 70,000 رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جس کے لیے دعا کرنے والے فرشتے ہوں یار، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم کہتے جناب، اور سن لیں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد میں جو بندہ جس نیت سے آتا ہے اللہ وہی اس کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اگر عبادت کی نیت سے آئیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، سجدے کے لیے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے میرے پاس کون ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ہم تو یہاں بہت کچھ پرکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم تو یہاں دیکھیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے، میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد میں لہسن کھا کے نہ ہو، پیاز کھا کے مسجد میں نہ آنا، یا کوئی ایسی چیز جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کے منہ سے سمیل آئے، اس طرح کی کوئی بھی چیز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ صرف کس لیے کہ یہ لہسن کھانے سے، پیاز کھانے سے جو منہ میں بدبو آئی ہے نا، اس بدبو کو اللہ کی رحمت کے فرشتے ناپسند کرتے ہیں۔ اب یہ تو تھی بات ظاہر کی، اور اگر مسجد میں آتے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، نکتہ چینیاں نہیں چھوڑی، ادھر بھی عیب نکالے ادھر بھی عیب نکالے، اپنے سجدوں کی فکر نہیں اور دوسروں کے سجدے گٹھری باندھ کے ہم نے سنبھالے ہیں۔ میں عہدے بھی قبول کرانی ہے، مطلب اس میں بھی نقص ہے، کل بھی میں نے یہ ٹاپک تھوڑا سا عرض کیا تھا۔ یار آئیں اپنے اندر کو دھونے کی کوشش کریں، جو حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ لہسن کھانے سے اگر منہ سے بدبو پیدا ہو تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سب کو سیدھا کرنے جانا ہے، سیدھے ہو جو بھائی، آ گئے نے حضرت، سیدھے ہو جو بھی، آئیں میں اور آپ ذرا پرکھیں، اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب مسجد میں آئیں تو دل اللہ کے لیے، دل اللہ کی یاد میں لگائیں، مولا کی یاد میں دل لگانے کی کوشش کریں۔ اور پھر مسجد کو آباد کرنے والوں کا صلہ پتہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، میرے اور آپ کے آقا لاجپال علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ارادہ کرتا ہوں زمین والوں کو عذاب دوں، ان کی کرتوتیں دیکھتا ہوں، نافرمانیاں دیکھتا ہوں، میرا ارادہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ بنتا ہے کہ میں ان کو عذاب دوں، میں ارادہ کرتا ہوں ان کو عذاب دوں،
مگر جب میں دیکھتا ہوں نا مجھے کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں. آئے میں قربان جاؤں یار، جن کو تم مسیتڑ کہتے ہو، جن کو ہلکا جانتے ہو، جو تمہاری نظروں میں حقیر ہیں، اللہ نے تو ان کی وجہ سے عذاب کو دور کر دیا. حضور فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں. بھائی جی ذرا ناراض نہ ہویا جے، ہمسایہ اگر برا ہو تو معاملہ بڑا مشکل سا گزرتا ہے، اوکھا سا گزرتا ہے، اور اگر ہمسایہ آپ کا خیر خواہ ہو، جس طرح اسے اپنے گھر کی فکر ہے، آپ کی دیوار کی بھی اسے فکر ہے. جس طرح وہ اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے سے پہلے سوچتا ہے یار یہاں اگر میں کیل ٹھونکوں گا تو نقصان ہوگا، دیوار خوبصورت نہیں لگے گی، اسی طرح وہ ہمسائے کی دیوار کے بھی متعلق سوچے اور کہے کہ جس طرح میرا گھر آباد ہے اس کا بھی گھر آباد ہو، میرے بھائی کا گھر بھی آباد ہو، فلاں کا گھر بھی آباد ہو. مجھے بتائیں ذرا وہ آپ کو کتنا پیارا لگے گا، آپ اس کی کتنی تکریم کریں گے، آپ اس کی کتنی عزت کریں گے. تو جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو اس کے گھر کی سیوا کرتے ہیں، جو اس کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں یا جو ایک دوسرے کے لیے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے پھر میں عذاب کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہوں، پھر میں اپنے عذاب کا ارادہ ملتوی نہیں دیتا، پھر میں عذاب ان کو کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں، سارے نہیں تو کچھ تو ہے نا جو میرے گھر کو آباد کر رہے ہیں، کچھ تو ہے نا جو یہاں سے تنکے اٹھاتے ہیں، کچھ تو ہے نا جو یہاں پہ جھاڑو کش کی نیت سے آتے ہیں. اور سنیں جس نے مسجد کی صفائی کی رب اس کے دل کی صفائی کر دیتا ہے. جسے بڑا ہونا کہ یار میرے یہ عیب نہیں جاتا، یہ چیز نہیں جاتی، میرا دل اس طرح ہوتا ہے، میرا دل اس طرح. زمانے کی پریشانیاں لیے پھرنے والے ذرا آؤ میں نسخہ بتاتا ہوں. اللہ کے گھر کی کچھ دن ذرا صفائی کر کے دیکھو. جس کے دل میں بڑا تکبر اور رعونت ہے نا، وہ کہتا ہے یار میں کوشش کرتا ہوں لیکن سنبھلا نہیں جاتا. آئے ذرا جھاڑو پکڑے مسجد میں، اللہ کے گھر کی صفائی کرے، رب اس کے دل کو صاف کر دے گا. اللہ ایک تنکا اٹھانے سے مسجد میں سے ایک تنکا اٹھایا صرف اس نیت سے کہ اللہ کے گھر کی صفائی ہو جائے، تو بزرگ فرماتے اس کے دل سے گناہ کی وجہ سے جو کالک لگی تھی اللہ اسے مٹا دیتا ہے. تو جو روز کوشش کرے صفائی کی، جو روز اس کی نیت ہو میرے رب کا گھر آباد ہو. کچھ لوگ بلکہ کچھ نہیں زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے ہاں، کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی گھر ہی پڑھ لینے ہیں. کیا کہتے ہیں اسی گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. چلے جی اللہ قبول فرمائے، قبول کرنا تو میرے رب نہیں ہے نا، عبادت تو اسی کی ہے، لیکن ذرا درجات سنیں کتنے ہیں. حضور فرماتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا ثواب، اور جماعت کے ساتھ جو قبیلے کی مسجد ہے اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 26 گنا زیادہ ثواب، اور جو جامعہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں 500 گنا اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے. کتنا جی؟ کتنا؟ اچھا ایک دیہڑی تقریباً 1200 ہے جی، 1000 لگا لیں، چلے سادہ سی. ایک بندہ کہتا ہے میں نے دیہڑی لگائی ہے اس کو 1000 روپیہ مل گیا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے ایک دیہڑی لگائی، ایک دیہڑی کا مجھے 5000 مل گیا ہے، وہ بھی مزدور. تو وہ دوڑ کے کہاں جائے گا جی؟ 1000 والے کے پاس کہ 5000 والے کے پاس؟ یار ہمیں تو تھوڑا سا منافع نظر آتا ہو تو ہم نا جی میل کا سفر بھی کرنا پڑے نا تو دوڑ کے جاتے ہیں. سفر کریں گے، ایک میل کا سفر بھی ہمیں پریشان نہیں کرتا. کیوں جی؟ کو 50-10 کا فرق پہ جاتا ہے یار، کو تھوڑا جا منافع مل جاتا ہے یار، یہاں سے چیز سستی ہے یا معیاری چیز ملتی ہے، ہم میل کا پینڈا کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. یہ میں نے تھوڑی سی ہلکی سی بات کی ہے، کئی میل کا پینڈا بھی لوگ کرتے ہیں. کئی میل کا کوالٹی اور کوانٹٹی کے جو کہتے ہیں نا ہم نے سٹینڈرڈ کو جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ میلوں کا سفر بھی کر لیتے ہیں. میلوں کا سفر بھی یار دین کا کام ہے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کس چیز نے آپ کو روکا ہے؟ گھر میں ایک نماز کا ثواب ہے، یہاں 500 نماز کا ثواب ہے، یہاں 26 گنا زیادہ ثواب ہے. بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دین کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں، اتنے دین کے معاملے میں کمزور ہیں. ہم گھر پڑھ لیتے ہیں جی، اللہ کا شکر ہے جی، تہجد بھی گھر ہی پڑھتے ہیں، 5 نمازیں بھی گھر پڑھتے ہیں. تو یہ جو مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ کس لیے بنائی ہیں؟ مسجدیں بنانے کا کوئی مقصد تو تھا نا. اصل کیا تھا؟ اس میں آ کر سجدہ ریز ہونا، نماز پڑھنا، اس کو آباد کرنا، اس میں شور و گل نہ کرنا. شور و گل میں نے کہا جس نیت سے حضور نے فرمایا مسجد میں آؤ گے تمہیں اسی نیت کا ثواب ملے گا. ہمارے کچھ بچے بھی معاشرے میں ہیں ایسے، چلے کوشش کیا کریں انہیں پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا کریں، ان کو محبت کے ساتھ سمجھائیں، جھڑکے نہ، کسی کی دل آزاری نہ کریں. مسجد میں آ کر ہر بندہ کوشش کرے دنیاوی باتیں نہ کرے. دنیاوی باتیں کرنے والے کے اعمال اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. میں نے صحیح دسیا جی ساڑی مسجداں بچیاں نے، سیاست کرو، راج کے کرو، اپنے ڈیروں پہ کرو، آپ نے جو کرنا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا تقاضا آپ کے دل و دماغ میں ہو کہ ہم آئے کہاں ہیں،
ہم بیٹھے کہاں ہیں؟ یہاں آ کر تو معافی مانگنی تھی، یہاں آ کر تو جو کرتوتے کی ان کو دھونا تھا، لیکن یہاں آ کے بھی ہم نے مزاج نہیں بدلا اپنا۔ مجھے بتائیں، یہاں سے آیا تھا بندہ خالی جھولی لے کے، تو اللہ میری جھولی کو بھر دے، آیا تھا سوالی بن کے، یا اللہ تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن یہاں آ کے وہ باز نہیں آیا، اپنے جو اس کے معاملات تھے جو باہر تھے، یہاں بھی لچھن وہی تھے۔ تو یہاں سے لے کے کیا گیا، کیا آؤٹ پٹ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سنو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے دیکھا کہ دو بندے سرگوشی کر رہے ہیں، آپ نے کینکر ماری، ایک جوان جلدی جلدی اٹھا اور اشارے سے کہا کہ وہ جو دو بندے باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ ان کو بلایا گیا اور فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں، ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر کہتے اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں پتہ نہیں یہ میرے رب کا گھر ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ میرے اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر ہے، اور تم یہاں دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم مدینے کے ہوتے، تم باہر کے لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو عمر کا لا بھی ہے، موجود ہے، عمر کا قانون موجود ہے۔ کوشش کریں میں اور آپ ذرا مسجد میں جب آئیں تو اس دل کو کشکول بنا کے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں، کشکول بنا کے خالی جھولی لے کے آئیں، میرے اللہ تو بھر دے، میرے اللہ دل کو بھی ستھرا کر دے، کردار کو بھی ستھرا کر دے۔ اور کاش ایسا ہو جائے جب سجدے میں جائیں تو آنکھ سے کوئی آنسو نکل آئے، کاش ایسا نصیب ہو جائے، کاش اللہ کے گھر میں جب آئیں تو جب سجدہ کریں تو دل کانپ جائے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رو دیں۔ اور حضور سید عالم الاسلام کی حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کملی والے اسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ امام عادل، جو عدل کرنے والا ہے، جس کو اللہ نے حکومت دی، عہدہ دیا، منصب دیا۔ کہانیاں بڑی تلخ ہیں، کبھی کبھی آپ میری باتوں سے مسکراتے بھی ہیں، کبھی کبھی لطف بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں دل تک بھی آپ سماعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں واقعی حقیقت پہ مبنی ہیں۔ کتنا عدل و انصاف ہے میرے وطن میں، بولیں ذرا، کتنا عدل و انصاف ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ جو بیچارہ بے گناہ جیل کا قیدی تھا، اسے جناب بے گناہی 17 سال کے بعد ثابت ہو گئی ہے، تو جج صاحب کہتے اس کو رہا کر دو، تو سامنے سے کہتے جناب اس کو تو فوت ہوئے بھی 5 سال ہو گئے ہیں، جس کو آج تم رہا کر رہے ہو۔ یہ انصاف کی کنڈیشن ہے ہمارے ایوانوں سے۔ کہا امام عادل، عدل کریں یار، آپ گھر میں ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، کوشش کریں عدل کی، انصاف کی بات کریں۔ دوسرا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، جس کی جوانی بے داغ ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ کے گھر سے بڑا ہی پیار ہے، جو مسجد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے اور اس کا دھیان، اس کی توجہ مسجد میں رہتی ہے، اور کہتا ہے کہ پھر اذان ہو میں جلدی جلدی اللہ کے گھر میں جاؤں۔ تیسرا وہ بندہ اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، جو دل سے محبت کرنے والا ہے۔ کن کے ساتھ؟ مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھروں سے جو پیار کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا وہ بندہ کہ جو تنہائی میں بیٹھا اور اس کی آنکھ سے آنسوؤں کا کوئی قطرہ نکل گیا، خوف خدا سے کانپ گیا، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، تو بڑا کریم ہے، تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پانچواں وہ بندہ جس کی محبت اور جس کا بچھڑنا فقط اللہ کے لیے۔ اگر کسی سے وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو بھی اللہ کی خاطر۔ نفرت کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ یار تو شراب پینا، میں نہیں تیرے نال بولنا، یار تو بے نمازی ہیں، یار بابا فرید الدین جیسی مائیں کیوں نہیں نظر آ رہی، کیوں نہیں نظر آ رہی؟ کہا میرا فرید نماز پڑھا کرو۔ اماں جی کیا ملے گا، اماں جی کیا ملے گا؟ ماں کو پتہ تھا پتر کو شکر سے بڑی لگاؤ ہے، پیار ہے شکر سے۔ ماں نے کہا اللہ شکر دیتا ہے، پڑیا باندھنی، مصلے کے نیچے رکھ دینی۔ دل میں خیال تھا میرا فرید نمازی ہو جائے، میرا فرید نمازی ہو جائے، اس کو نماز سے محبت ہو جائے۔ فرید روز نماز پڑھتا ہے، ماں روز شکر کھلاتی ہے، پڑیا باندھ کے مصلے کے نیچے رکھتی ہے۔ ایک دن ماں گئی ہوئی تھی بازار، اللہ اکبر کی صدا جب کانوں میں گونجی تو آواز، وہ تڑپ گئیں، یا اللہ پہلے تو میں پڑیا باندھ کے مصلے کے نیچے رکھتی تھی، یا اللہ آج میرا پردہ رکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو میرا فرید بے نمازی ہو جائے۔ بچوں کو سکھاؤ، ان گھروں کی محبت سکھاؤ، اللہ کی نماز کی محبت سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ماں کے ہاتھ اٹھے، پھر ماں بھی تو فرید الدین کی تھی نا، ماں کے ہاتھ اٹھے، کرم ہو گیا۔ فرید الدین دوستوں کے ساتھ تھے، اذان سنی تو آؤ یار ساری نماز پڑھیے۔ نماز کے لیے سارے ہی آ گئے۔
جب مصلی اٹھایا تو شکر کے ڈھیر ہی لگے ہوئے تھے، ڈھیر ہی لگے ہوئے تھے۔ فرید الدین نے شکر بھی کھائی، دوستوں نے بھی شکر کھائی۔ ماں نے آ کے پہلا سوال ہی یہ کیا، پتر نماز پڑھی ہے؟ پتر نماز پڑھی؟ ماں نے آج ہم نے کبھی سوال کیا اولاد سے؟ ہم پوچھتے ہیں فلاں کے پاس گئے تھے، اسکول گئے تھے، کالج گئے تھے، یہ کام کیا، کھیتوں میں گئے تھے، دکان پہ گئے تھے، فلاں کے پاس میں نے بھیجا تھا۔ کبھی کبھی پوچھیں نماز پتر کتنی بار پڑھی؟ پتر نماز پڑھی ہے؟ بیٹیوں سے پوچھیں، بیٹوں سے پوچھیں، کہا ماں جی آج تو ایسی شکر کھائی ہے پہلے کبھی کھائی نہیں تھی۔ آج تو ماں سر سجدے میں رکھ کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پتر بے نمازی نہ ہو جائے کہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، این ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ملتا ہے اللہ کے لیے اور بچھڑتا ہے اللہ کے لیے۔ اور ایک وہ بندہ کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں نے دیا ہے۔ آج میں اور آپ ذرا سوچیں کیا واقعی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ ان بندوں میں کسی بھی کھاتے میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو آؤ کوشش کریں، آؤ میں اور آپ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ ابھی ماہ سیام کا آخری عشرہ باقی ہے، آؤ ان جوانوں سے کہو، ہاتھ باندھ کے کہو، کسی کو محبت سے کہو، کسی کو پیار سے کہو، کسی کو التجا سے بھی کہنا پڑے تو کہہ دو، آ جاؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ ان گھروں کو ویران نہ کرو، ویران نہ کرو۔ رات ہی نماز عشاء کے لیے جب جماعت کھڑی ہونے لگی تھی تو ہمارے ایک بھائی مسکرا رہے تھے اور سوال کر رہے تھے قاری صاحب کہاں گئے نمازی؟ مسجدیں پکار رہی ہیں آپ کو، مسجدیں پکار۔ جوانوں نے گراؤنڈ آباد کر لیے، ہمارے گھروں کی خواتین نے موبائل اور انٹرنیٹ پہ سارا وقت گزارنا شروع کر دیا، ہمارے بوڑھوں نے۔ ابھی بھی دیکھیں یار، آپ ذرا کبھی کبھی، آپ کو مجھ سے تو زیادہ خبر ہے، کتے اوتھے تاج دا ٹولا بیٹھا ہے تو کتے اوتھے تاج دا ٹولا بیٹھا، شرم نہیں آتی یار۔ ہڈیاں کمبن تے گوڈے ہی کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا، جیو مرد دلیرا۔ پاؤں قبر میں پہنچ گئے اور خوف خدا توفیق نہیں۔ پاؤں کل پتہ نہیں، پتہ تو جوان کو بھی نہیں ہے نا، قبر میں جا پہنچے اور توبہ کی طرف پلٹ نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں شاید ان تک گیا کوئی نہیں، آپ جائیں ان کو پیغام دیں، آپ کہیں محبت کے ساتھ کہیں آؤ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ آؤ، حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر سب سے جو پسندیدہ جگہ ہیں اللہ کی وہ مسجدیں ہیں، اور روئے زمین پر جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسجد میں جلدی جایا کرو اور دیر سے مسجد میں بیٹھ کے پھر پلٹا کرو، اور بازار کبھی کبھی جایا کرو اور جلدی واپس آیا جایا کرو۔ لیکن یہاں بھی ہمارا مزاج الٹ ہو گیا۔ آؤ اپنی اولاد کو اللہ کے گھروں کی محبت سکھا کے جائیں، خود بھی ان گھروں سے پیار کریں۔ ان میں کھانا پینا یہ مسئلہ سن لیں، مسجد میں کھانے پینے کے لیے اجازت اسی کو ہے جو معتکف ہے، جو اعتکاف۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ظاہر ہے جو مسجد میں 2 4 5 7 لوگ ہیں انہوں نے افطاری تو کرنی ہے، ان کے لیے حکم کیا ہے؟ یا غیر رمضان میں بھی جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو جہاں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں رحمت کے دروازے کھول دے، وہیں پہ ساتھ یہ نیت بھی کر لیا کرے نویت سنت الاعتکاف، نفلی اعتکاف کی نیت بھی ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو کھانے پینے کی اجازت بھی مل جائے گی۔